السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ ایک دن یثرب کے یہودیوں کا ایک بااثر سردار کعب بن اشرف کھجوروں کے باغ سے گرے ہوئے اپنے قلعہ نما مکان سے نمودار ہوا اور شمون اور اس کے خاندان کے 8 آدمی جو کھجوروں کی چھاؤں تلے چٹائیوں پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے، اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کعب نے شمون سے پوچھا، حبیرہ ابھی تک نہیں آیا؟ شمون نے جواب دیا، جناب میرے غلام نے اسے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور اس نے بہت جلد آنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بد مزاج آدمی ہے۔ آپ ذرا سختی سے بات کریں، ان لوگوں کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے مقروض ہو کر ہم ہی کو آنکھیں دکھائیں۔ پچھلے مہینے میں اس کے پاس گیا تھا تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ 5 عرب باغ سے مکان کی طرف آنے والے راستے پر نمودار ہوئے اور کعب نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو وہ آ رہا ہے، تمہیں اس سے بات کرتے ہوئے ذرا تدبر سے کام لینا چاہیے۔ اوس اور خزرج کو ایک طویل جنگ نے تھکا دیا ہے اور ان کے کئی سرکردہ لوگ در پردہ مصالحت کے لیے کوشاں ہیں۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ اگر ان کی لڑائی ختم ہو گئی تو وہ کسی دن ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی فریق کو بھی اس قدر آزردہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مایوسی اور بے بسی کی حالت میں اپنے دشمن سے مصالحت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ حبیرہ اور اس کے ساتھیوں کو قریب آتے دیکھ کر یہودی خاموش ہو گئے۔ حبیرہ کی داڑھی کے نصف بال سفید ہو چکے تھے، تاہم اس کے بھاری جسم اور باروب چہرے سے تندرستی اور توانائی مترشح تھی۔ اس کا دایاں بازو کونی کے اوپر سے کٹا ہوا تھا اور پیشانی اور بائیں گال پر پرانے زخموں کے نشان تھے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی تھی۔ باقی 4 افراد، جن میں سے 2 کی عمر 15 اور 18 برس کے درمیان معلوم ہوتی تھی اور 2 حبیرہ کے ہم عمر تھے، تلواروں سے مسلح تھے۔ یہ لوگ کعب کے اشارے سے یہودیوں کے قریب بیٹھ گئے اور کعب نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، حبیرہ میں حیران ہوں کہ تم امن کے دنوں میں بھی مسلح آدمیوں کے پہرے میں گھر سے باہر نکلتے ہو۔ حبیرہ نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ خالی ہاتھوں کے مقابلے میں تلواریں امن کی بہتر ضمانت ہو سکتی ہیں۔ ایک یہودی نے کہا، احتیاط بری چیز نہیں، پرسوں بنو خزرج کے 3 آدمی ہتھیار بند شہر میں پھر رہے تھے۔ کعب نے کہا، حبیرہ شمون کو شکایت ہے کہ تم نے اس سے بد عہدی کی ہے، میں چاہتا ہوں تم آپس میں تصفیہ کر لو۔ حبیرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اس نے قہر آلود نگاہوں سے شمون کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے اس کے ساتھ کوئی بد عہدی نہیں کی۔ شمون نے کہا، جناب اس نے میرا قرض ادا کرنے کی بجائے اپنے گھوڑے کہیں اور باہر بھیج دیے ہیں۔ حبیرہ نے شمون کے بدلے کاف کی طرف متوجہ ہو کر کہا، جناب میں نے اس کا قرض ادا کرنے سے انکار نہیں کیا، صرف چند ماہ کی مہلت مانگی تھی۔ شمون نے کہا، اگر تم اپنے گھوڑے دوسروں کے ہاتھ بیچنا چاہو تو میں تمہیں مہلت کیوں دوں؟ میں اس دن کا انتظار کیوں کروں جب تم اپنا باغ، جانور اور گھر کا تمام سامان بیچ کر کہیں بھاگ جاؤ؟ حبیرہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا اور کعب نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، شمون تمہیں ایک معزز آدمی سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے۔ میں حبیرہ کو جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا ایک ایک دام ادا کر دے گا۔ حبیرہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، میں نے جو رقم اس سے لی تھی اس سے 3 گنا زیادہ سود ادا کر چکا ہوں، اور یہ کہتا تھا کہ اگر میں اسے اپنے 8 بہترین گھوڑے دے دوں تو بھی صرف سود کی بقایا رقم ہی پوری ہو سکے گی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا پورا حساب چکا دیا جائے۔ پچھلے دنوں شام میں گھوڑوں کی بہت مانگ تھی، اس لیے میں نے گھوڑے وہاں بھیج دیے ہیں۔ کعب نے کہا، اگر تمہارا یہ خیال تھا کہ شمون تمہارے گھوڑوں کی قیمت کم لگاتا ہے تو تم یہاں کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیتے۔ حبیرہ نے کہا، اگر وہ تمام گھوڑے میرے اپنے ہوتے تو میں شاید یہی کرتا، لیکن ان میں میرا بھتیجا عاصم بھی حصہ دار تھا اور وہ انہیں یہاں بیچنے کی بجائے شام لے جانے پر مصر تھا۔ اس کے اصرار کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اسلحہ کی بے حد ضرورت تھی۔ عاصم شام میں گھوڑے بیچنے کے بعد تلواریں خرید کر لائے گا اور یہاں اپنی ضرورت سے زائد تلواریں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھ تگنی قیمت پر فروخت کر سکیں گے۔ پھر میرے لیے شمون کا قرضہ اتارنا مشکل نہ ہوگا۔
شمون مجھ پر بدعہدی کا الزام لگاتا ہے، لیکن آپ اس سے پوچھئے کیا اس نے ہمارے خاندان کے آدمیوں سے 20 تلواریں مہیا کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد ہمیں دھوکہ نہیں دیا اور وہ تلواریں ہمارے دشمنوں کے ہاتھ فروخت نہیں کیں؟ شمون نے کہا، جب قبیلہ خزرج کے لوگ مجھے زیادہ قیمت دیتے تھے تو میں تم سے سودا کیوں کرتا؟ حبیرہ نے کہا، پھر تمہیں یہ شکایت کیوں ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے سستے دام تمہارے ہاتھ فروخت کیوں نہیں کیے؟ شمون نے جواب دیا، اس لیے کہ تم میرے مقروض ہو۔ حبیرہ نے طیش میں آ کر کہا، تمہاری دولت ہمارے خون اور پسینے سے نچوڑی ہوئی ہے اور اب تم ہمیں مقروض ہونے کا طعنہ دیتے ہو۔ کعب نے کہا، دیکھو، جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہارا تصفیہ کرا دیا جائے۔ حبیرہ نے کہا، آپ جو کہیں میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن شکون کو مجھ سے بد کلامی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے آج تک اس سے کوئی بد عہدی نہیں کی، لیکن اس نے ہمیشہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھ سے پہلے اس نے میرے بھائی کو قرض دیتے وقت جو شرائط منوائی تھیں وہ انتہائی تکلیف دہ تھیں، لیکن ہم نے مجبوری کی حالت میں سب کچھ برداشت کیا۔ میرے بھائی کو اپنا نصف باغ اور چشمے سے اپنے حصے کا نصف پانی اس کے پاس رہن رکھنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ یہ پانی رہن شدہ باغ کی آبیاری کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن جب میرا بھائی قرضے کی نصف سے زائد رقم ادا کر چکا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا اور اس نے پانی اپنے نئے باغ کو دینا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مزید 3 سال گزرنے کے بعد جب میرے بھائی نے پوری رقم ادا کر کے اپنا بیشتر باغ چھڑایا تو اس کے بیشتر درخت سوکھ چکے تھے۔